السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ قواعد التجوید ویڈیو نمبر 9 مدات کی اقسام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جن بھائیوں نے یا بہنوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ لازماً پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل طور پہ اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مد فرعی کی جو تیسری قسم ہم پڑھ رہے ہیں مد لازم، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اس کی جو اقسام ہیں ان میں سے 2 قسمیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ مد فرعی کی اقسام جو ہم نے آپ کو بتائی تھیں، سب سے پہلی مد جائز، اس کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل ویڈیو بنائی ہے۔ جن بھائیوں نے یا بہنوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ لازماً پلے لسٹ میں جائیں، ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں، اور وہاں سے سلسلہ قواعد التجوید کے اندر آپ کو یہ مد جائز یا مد منفصل کی ویڈیو نظر آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم نے مد واجب، جس کو مد متصل بھی کہا جاتا ہے، اس کی ویڈیو بھی بنائی بڑی تفصیل کے ساتھ، یہ بھی ہم نے سمجھائی، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد مد لازم کی جو اقسام ہیں ان میں سے 2 قسمیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ مد لازم کو بھی تفصیل کے ساتھ سمجھا چکے ہیں کہ مد لازم کسے کہا جاتا ہے، اور اینڈ پہ مد عارض ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سلسلہ قواعد التجوید کے اندر۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی مد لازم کی جو 5 اقسام ہیں، جس کو ہم نے 2 قسموں کو ہم نے بیان کر دیا ہے، مد لازم کلمی مثقل کو اور مد لازم کلمی مخفف، یہ ہم بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر، تو وہ بھی آپ جو ہے وہ لازماً دیکھ لیجئے گا۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف کے بارے میں انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس کے اندر ہم مد لازم لین کے بارے میں انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ چند باتیں وہ جو 2-3 اسباق سے متعلقہ ہیں مد لازم کے، وہ انشاءاللہ ہم اس میں کچھ چیزیں بیان کریں گے، وہ بھی آپ لازماً دیکھیے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن جو ہے وہ لازماً دبا دیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف۔ اس کو سمجھنے کے لیے، ان دونوں اقسام کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے حروف مقطعات کو سمجھیں گے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو کئی صورتوں کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ الگ الگ سے پڑھے جاتے ہیں، کاٹ کر ان کو پڑھا جاتا ہے، الگ سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، الف لام میم۔ اب دیکھو اس کو ہم نے علم نہیں کہا، علم نہیں، بلکہ الف کو الگ کیا ہے، لام کو الگ کیا ہے، میم کو الگ کیا ہے، یعنی کہ تینوں کو ہم نے کاٹ کر الگ، اس لیے اس کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح الف لام را، صاد، نون، یاسین، اس کو یس نہیں کہا جائے گا، یس، ٹھیک ہے، اس کو بھی الف لام میم را، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں حامیم عین سین قاف، یہ والا ہے۔ پھر کاف ہا یا عین صاد، یہ سورت کے شروع میں آتا ہے۔ قاف، سورت قاف کے اندر یہ سب سے پہلا طٰہٰ، ٹھیک ہے جی، سورت کا نام ہے طٰہٰ، یہ قاف ہے سورت کا نام، یہ مریم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شورا ہے، یہ کچھ صورتوں کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یاسین ہے، نون ہے، سورت صاد ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی کچھ صورتوں کے شروع میں ہے۔ اور حامیم الگ سے بھی سورت کے شروع میں آتا ہے، جیسے سورت الاحقاف کے شروع میں آتا ہے۔ الف لام میم بھی جو ہے وہ صورتوں کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے، بقرہ کے اندر بھی آتا ہے، سورت آل عمران سے پہلے بھی۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کا ایک مجموعہ ہے، وہ مجموعہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ مجموعہ ہے نقص عسلکم حی طاہر، یعنی کہ اس کے اندر نون، قاف،
نون قاف صاد عین سین لام کاف میم ہا یا قا الف ہا را، یعنی کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے جی، حروف مقطعات کا مجموعہ ہے، یعنی کہ نون سے بھی کچھ شروع ہوں گے، مثال کے طور پہ یہ نون، قاف سے یہ قاف شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، صاد سے، صاد کے اندر یہ دیکھیں یہ صاد موجود ہے، یہ بھی صاد ہے، ٹھیک ہے، عین، یہ جو بھی حروف اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں ان سے حروف مقطعات جو ہے ان کے حروف شروع ہوتے ہیں، وہاں مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مجموعہ آپ یاد کر لیں انشاءاللہ۔ یہ الف ہے، طا، یہ دیکھیں یہ طا ہے، طا ہا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ الف ہے، الف، یہ الف یہاں بھی الف آیا ہے، یہاں بھی، ٹھیک ہے، اچھا جی، اور را ہے، یہ را آئی ہے، الف لام را، ٹھیک ہے، اسی طرح الف لام میم را بھی آتا ہے، ان میں سے ہر حرف حروف مقطعات میں پایا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں ان ساری باتوں کے بعد جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں تھوڑا سا لکھ کے بتاتا ہوں۔ یہ الف، اب یہ دیکھیں الف، یہ اصل میں ایسے ہوتا ہے، الف 1 2 3 تین حروف پر یہ مشتمل ہے الف، ٹھیک ہے۔ را دیکھیں، را یہ 2 حرف پر مشتمل ہے، یہ والا حرف را، را الف را، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں کاف ہے، اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں کاف، اب کاف الف فا، یہ 3 حروف پر۔ اب یہاں جو بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، سب سے پہلی بات حروف مقطعات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ 2 حرفی الفاظ جو ہوں گے نا ان کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 حرفی ہے، ٹھیک ہے، میم، را، را 2 حرفی ہے، ہا 2 حرفی ہے، ایسے لکھتے ہیں ہا، ہا الف، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ طا 2 حرفی ہے، طا الف، ہا بھی 2 حرفی ہے، ہا الف، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں اچھی طرح ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ پہلی بات کہ 2 حرفی الفاظ کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ یا بھی ہے، یا الف یہ بنتا ہے یا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ 3 حرفی جو الفاظ ہیں، 3 حرفی، یہ دیکھیں 3 حرفی، یہ سین ہے، صاد ہے، نون ہے، ٹھیک ہے جی، میم ہے، سین ہے، اسی طرح عین بھی ہے، عین کو مد لازم لین کے اندر وضاحت کریں گے۔ اچھا جی، قاف ہے، سوائے الف کے اندر بھی 3 حرف استعمال ہوئے ہیں نا، الف لام اور فا، اس سے وہ الف بنتا ہے۔ الف کے علاوہ بقیہ 3 حروف پر مشتمل جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں یا حروف مقطعات میں استعمال ہوتے ہیں، ان پہ جو مد ہوگی وہ مد لازم ہوگی۔ کون سی مد ہوگی؟ مد لازم، یعنی کہ بڑی مد ہوگی جس کی مقدار طول ہے، 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور حروف مقطعات کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا، اس کا مجموعہ بھی آپ نے جان لیا، ٹھیک ہے۔ مجموعہ کے اندر کون کون سے حروف ہیں؟ یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مد لازم کی تیسری قسم، جو کہ مد لازم حرفی مثقل ہے۔ مد لازم، یہ تو مد لازم کی سمجھ آ گئی آپ کو، مد لازم ہوگی یعنی کہ حروف مدہ کے بعد کوئی تشدید ہوگی یا سکون اصلی ہوگا۔ حروف مقطعات کی وجہ سے حرفی، اور مثقل شد کی وجہ سے مثقل ہوگا۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں تشدید ہو۔ دیکھیں حروف مقطعات یہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حروف مدہ کے بعد لا الف مدہ ہے، اس کے بعد میم پہ شد ہے، یا میں انشاءاللہ آپ کو آگے سمجھاتا ہوں، بالکل آپ کو 100% انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔
پہلے ہم اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں. دوسری قسم ہے مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے. اچھا، مجموعی طور پہ مد لازم کی یہ چوتھی قسم ہے، آج کے سبق کی یہ دوسری قسم. اچھا جی، اس کی تعریف کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں سکون اصلی ہو، سکون ہو. ٹھیک ہے. حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات، یہ جو آپ نے چیز نہیں بھولنی، یہ بات یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. مد لازم کلمی مثقل کلمی مخفف کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں، حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں سکون اصلی ہو. یہاں کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں، حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں سکون اصلی ہو یا اس میں تشدید ہو. ٹھیک ہے جی. یہ بات، اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے مد لازم کلمی مثقل کلمی مخفف کا فرق حرفی مثقل اور حرفی مخفف سے. اب ہم بات کرتے ہیں مد لازم حرفی مثقل و مخفف کی مثالوں کے ساتھ وضاحت. اب آپ کو انشاءاللہ یہاں ہر بات کی سمجھ آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے. سب سے پہلی مثال الف لام میم. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لام پہ کون سی مد ہے، مد لازم حرفی مثقل ہے یا مخفف ہے، اور میم پہ کون سی مد ہے؟ بہت آسان ہے. دیکھیں تعریف کیا تھی مد لازم حرفی مثقل کی تعریف کیا تھی، وہ جو آپ کو پہلے میں سمجھا چکا ہوں، آپ نے اچھی طرح اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں اپنے سامنے تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آئے. اچھا جی، تعریف یہ تھی کہ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں تشدید ہو. اب یہ دیکھیں ہم اس کو الگ سے لکھتے ہیں تھوڑا سا. الف لام، یہ دیکھیں لا، یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ حروف مدہ میں سے ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ تشدید آ رہی ہے. تو لہٰذا یہاں کون سی مد ہوگی؟ مد لازم حرفی مثقل، لام پہ مد ہوگی. میم، اب میم کو ہم کرتے ہیں، میم ایسے ہوتا ہے، دیکھیں می، یہ یا مدہ ہے، یا مدہ ہے، اور اس کے بعد یہ کیا آ رہا ہے بلا؟ سکون آ رہا ہے. تو مد لازم حرفی مخفف کا ہم نے کیا پڑھا تھا قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں سکون ہو. اب یہاں سکون ہے، میم پہ جو مد ہوگی یہ مد لازم حرفی مخفف ہوگی. ٹھیک ہے. مخفف کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ شد نہیں ہے. اچھا جی، لام پہ مد ہے مد لازم حرفی مثقل، اور میم پہ مد ہے مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم دوسری مثال کی طرف آتے ہیں. یا سین، اس کو ہم لکھ کے آپ کو سمجھاتے ہیں. پہلا ہے یا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے سین. ٹھیک ہے. اب یا یہ حروف مدہ ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی سبب نہیں پیدا ہو رہا بڑی مد ہونے کا، نہ حمزہ ہے، نہ تشدید ہے، نہ سکون ہے. لہٰذا اس پہ ہم صرف ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، یعنی کہ یا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اس کے بعد سی یا مدہ ہے سی، اور اس کے بعد نون کے اوپر سکون ہے، یعنی کہ حروف مقطعات میں حروف مدہ، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں سکون ہو. اب یہ حرف مدہ ہے، سی یا مدہ ہے، اور اس کے بعد سکون ہے، تو لہٰذا یہاں کون سی مد ہوگی؟ حرفی مخفف. ٹھیک ہے جی. جس بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ کومنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مزید وضاحت انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے ہم کریں گے. اچھا جی، پھر اس کے بعد اگلی مثال کی طرف جو ہے وہ ہم آتے ہیں. الف لام را. اب اس کو لکھتے ہیں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آئے. الف، یہ میں نے الف لکھا، لام را. اچھا جی، اب یہاں دیکھیں آپ نے غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے. میں نے الف کا کہا ہے، الف پہ کوئی مد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر نہ حروف مدہ اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے جو کہ محل مد ہے. لام کے اندر لا الف مدہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تشدید ہے یا سکون ہے؟ سکون ہے. لہٰذا کون سی مد ہوگی؟ حرفی مخفف.
مد لازم حرفی مخفف ہوگی. قاعدہ اس کا ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے کہ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں سکون ہو. را یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے. الف مدہ یہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی حروف مدہ کی. ٹھیک ہے جی، وہ لازماً آپ دیکھیں ان کو، دیکھ کر پھر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو 100% انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. را الف مدہ ہے. اب اس کے بعد کوئی بھی سبب نہیں ہے بڑی مد ہونے کا، لہٰذا اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور اس پہ جو مد ہو رہی ہے وہ مد لازم حرفی مخفف ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں کیا سمجھ آئی آپ کو کہ لام پہ مد ہے مد لازم حرفی مخفف، اور را پہ مد اصلی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک الف کی مقدار کے برابر. اور یہاں لام پہ مد لازم حرفی مثقل کیونکہ اس کے بعد تشدید آ رہی ہے، اور میم پہ مد لازم حرفی مخفف، یا پہ مد اصلی، سین پہ مد لازم حرفی مخفف. اچھا جی، پھر اس کے بعد چوتھی مثال کی طرف ہم آتے ہیں. الف لام میم را، اس کو ہم الگ سے لکھتے ہیں. الف لام، یہ لا کے بعد میم پہ شد ہے، پھر اس کے بعد میم، یہ یا مدہ ہے، اس کے بعد سکون ہے. اچھا جی، اب آپ نے غور کرنا ہے کہ حروف مدہ میں سے کون سا ایسا ہے، یعنی کہ الف مدہ، واو مدہ، یہ یا مدہ، یعنی کہ الف مدہ ہے نا. الف مدہ کے بعد شد آ رہی ہے یہاں. ٹھیک ہے، تو یہاں جو مد ہوگی وہ مد لازم حرفی مثقل ہوگی، اور یہ الف یا مدہ کے بعد سکون آ رہا ہے، تو یہاں جو مد ہوگی وہ مد لازم حرفی مخفف ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ آپ کو بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب آپ نے یہ، میں 2-3 چیزیں، بلکہ 2-3 حروف مقطعات میں سے لکھتا ہوں، تو وہ آپ نے مجھے کومنٹ، جس بھائی کو علم ہوگا یا بہنا کو علم ہوگا وہ لازماً مجھے بتائیے گا. اچھا جی، آپ نے بتانا ہے نون پہ کون سی مد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر صاد پہ کون سی مد ہو رہی ہے، پھر اسی طرح آپ نے بتانا ہے ہا میم، ہا پہ کون سی مد ہے اور میم پہ کون سی مد ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں بتانا ہے تاکہ مجھے علم ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ناظرین کو میری جو ہے وہ بات کی سمجھ آ گئی ہے یا آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، میں ادھر لکھ لیتا ہوں پکا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. نون، صاد، اور کیا تھا، حامیم. اچھا جی، اچھا جی. اب مد لازم کی جو ہے مقدار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مد لازم کی مقدار کتنی ہے، طول ہے. وہ پھر اس کی اقسام کی بھی لازمی بات ہے کہ وہ مقدار طول ہی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ مد لازم حرفی مثقل و مخفف، ان کی مقدار کتنی ہوگی، طول ہوگی. یعنی کہ ان کو ہم، سین کو ہم کتنا لمبا کریں گے، 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کریں گے. اسی طرح لام کو، اسی طرح لام اور میم کو. ٹھیک ہے، اور یہ بات ایک اور یاد رکھیں، جب ہم نے لا پہ مد کرنی ہے نا، پھر اس کے بعد میم پہ غنہ بھی کرنا ہے، میم مشدد کا. ٹھیک ہے، یہاں بھی لام، یم جو ہے نا یہ غنہ ہو رہا ہے میم مشدد کا، یہاں بھی ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر میم، اسی طرح پھر میم را. ٹھیک ہے جی، قاعدے وہی سارے انشاءاللہ لاگو ہوں گے نون ساکن کے یا میم ساکن کے انشاءاللہ. اچھا جی، تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. اس کا خلاصہ میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ مد لازم حرفی مثقل کسے کہا جاتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں تشدید ہو، شد ہو، تو وہاں جو مد ہوگی وہ مد لازم حرفی مثقل ہوگی. اور اگر شد نہیں ہے حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات کے کسی حرف کے اندر شد نہیں ہے، سکون ہے، تو پھر وہ مد لازم حرفی مخفف ہوگی. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ ایسے حروف جو کئی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کو الگ الگ سے پڑھا جاتا ہے، کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، اور وہ ان کا مجموعہ ناقص عسلکم حی طاہر ہے. ٹھیک ہے جی،
تو اس کے اندر جو بھی حرف استعمال ہوئے ہیں ناقص عسلکم حی طاہر میں، تو یہ سارے حروف مقطعات کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو آج کا یہ سبق جو ہے ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو کما حق ہو سمجھانے کی، سمجھنے کی، سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔